جی السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ شاہد اسلم اپنے نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سب سے پہلے آپ سے وہی درخواست کہ جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، آپ فوری طور پہ اس کو سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی قیمتی جو آراء ہیں وہ کمنٹ کے ذریعے مجھ تک پہنچائیں۔ آپ کی آراء جو ہیں وہ اس لیے بھی ضروری ہیں کہ مجھے بھی خود بھی جو ہے وہ چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے جو ہے وہ ایک فیڈ بیک ملتا ہے، اور میں ظاہر ہے ان پہ غور بھی کرتا ہوں اور چیزوں کو کوشش کرتا ہوں بہتر کرنے کی، اور دوسرا کچھ نہ کچھ انفارمیشن بھی جو ہے وہ آپ سے آ رہی ہوتی ہے، تو یہ سلسلہ ظاہر ہے وہ جاری رہنا چاہیے۔ تو ناظرین، آج کے ویلاگ میں جو ہے وہ ہم تذکرہ کریں گے، اس سے آپ کو پتہ ہے ابھی سارا الیکشن کا معاملہ چل رہا ہے اور پوسٹ الیکشن جو بھی سیناریو بن رہا ہے اس پہ مختلف لوگ جو ہیں وہ اپنا انالیسس کر رہے ہیں، تجزیے دے رہے ہیں۔ تو آج اس ویلاگ میں ہم بات کریں گے حامد میر صاحب کے حوالے سے۔ آپ کو پتہ ہے حامد میر پاکستان کے نامور ترین جو ہیں وہ سینئر صحافی ہیں، کالم نگار ہیں، پروگرام ہوسٹ کرتے ہیں کیپٹل ٹاک جیو ٹی وی پہ، اور آج کل وہ ہے وہ زیر اطاعت ہے نون لیگ کے حوالے سے۔ نون لیگ کو بڑی ان تک تب چڑھی ہوئی ہے، بلکہ خاص کر کے نہ صرف حامد میر صاحب بلکہ اور بھی جو ہیں وہ بہت سے لوگوں پہ ان کو تب چڑھی ہوئی ہے۔ میڈیا کو جناب انہوں نے ڈنڈا پکڑا ہوا ہے میڈیا کے حوالے سے، اور ان کا دل کرتا ہے کہ ان کا جو ہے نا سکرینیں توڑ دیں، ٹی وی بند کر دیں۔ تو یہ جو ہے وہ غصہ جو ہے اپنے الیکشن کے ہارنے کا، وہ سارا غصہ میڈیا پہ جو ہے وہ نکالا جا رہا ہے۔ تو ابھی جب ان کی گورنمنٹ بنے گی پھر آپ دیکھیں گے یہ میڈیا کے ساتھ کرتے کیا ہیں۔ تو حالانکہ میڈیا نے تو نہیں ووٹ ڈالنا تھا، میڈیا نے ڈبے تو نہیں بھرنے تھے، ڈبے تو لوگوں نے آ کے بھرنے تھے، اور ان کے لیے تو دیکھیں نا خلائی مخلوق نے بھی جو ہے وہ بھی ان کی بڑی مدد کی ہے، اس کے باوجود ان کو بڑا غصہ ہے جناب۔ اب نہیں ووٹ پڑے تو میڈیا اس پہ کیا کر سکتا ہے؟ آپ نے گالی دینی شروع کر دی، تو اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ حامد میر ایک بڑے رسپیکٹیبل جرنلسٹ ہیں، ہمارے سینئر ہیں، اور وہ ببانگ دہل جو ہے وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ تو جناب انہوں نے حامد میر آج کا ویلاگ ہے بھی حامد میر صاحب کی تحریر کے حوالے سے، انہوں نے اردو نیوز کے لیے اپنا ایک خصوصی جو ہے وہ تجزیہ وہ لکھا ہے، وہ آپ سے جو ہے میں شیئر کریں، بڑی اہم چیزیں ہیں اس میں۔ تو میر صاحب لکھتے ہیں کہ اسلامی ان کے تجزیے کا جو ہے ٹائٹل ہے وہ ہے 12 الیکشن ایک کہانی، 12 الیکشن ایک کہانی، یعنی کہ پاکستان ابھی تک جب سے پاکستان بنا ہے 47 سے اب تک 12 الیکشن ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہانی ایک ہے۔ اس عنوان سے ان کا یہ انالیسس ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں 12 دفعہ عام انتخابات منعقد ہو چکے ہیں، ان 12 انتخابات میں ایک ہی کہانی ہے، اور اس کہانی کا نام دھاندلی ہے۔ حامد میر صاحب کے مطابق پاکستان 1947 میں معرض وجود میں آیا اور پہلے عام انتخابات 1970 میں منعقد ہوئے۔ ان انتخابات میں کل جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ 300 نشستیں تھیں، عوامی لیگ نے 160 اور پاکستان پیپلز پارٹی نے 80 نشستیں جیتی، لیکن صدر پاکستان جنرل یحییٰ خان نے اکثریتی جماعت کے سربراہ شیخ مجیب الرحمان کو اقتدار منتقل کرنے کے بجائے انہیں گرفتار کر لیا اور فوجی آپریشن شروع کر دیا۔ اس آپریشن نے پاکستان کو ہانہ جنگی کی طرف دھکیل دیا، اور یہ ہانہ جنگی پاک بھارت جنگ میں بدل گئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان ٹوٹ گیا، اور اس ٹوٹے ہوئے پاکستان میں دوسرے نمبر پر آنے والی پاکستان پیپلز پارٹی کو حکومت بنانے کی دعوت دی گئی۔ حامد میر صاحب آگے جا کے لکھتے ہیں کہ پاکستان کے پہلے منتخب وزیر اعظم ذوالفقار بھٹو کو وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھانے سے پہلے صدر پاکستان اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بھی بننا پڑا، کیونکہ مارشل لا کا خاتمہ صرف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ کر سکتا تھا۔ سن 1970 کے الیکشن کی اہم بات یہ تھی کہ جنرل یحییٰ خان نے میجر جنرل غلام عمر کے ذریعے عوامی لیگ کے خلاف دیگر جماعتوں میں بھاری رقوم جو ہیں وہ تقسیم کی۔ یہ میجر جنرل غلام عمر اسد عمر کے والد تو نہیں ہے، مجھے if I'm not wrong کنفرم نہیں ہے، ہو سکتا ہے یہ ان کے والد کی بات ہو رہی ہو۔ اچھا جی، وہ کہتے ہیں کہ جنرل غلام عمر کے ذریعے عوامی لیگ کے خلاف دیگر جماعتوں میں بھاری رقوم تقسیم کی، جن کا ذکر ISPR کے سابق سربراہ بریگیڈیئر AR صدیقی کی کتاب میں موجود ہے۔ تمام تر کوششوں کے باوجود، اچھا میر صاحب کی ایک بات بڑی خاص ہے، وہ بغیر کسی ریفرنس کے، بغیر کسی سورس کے جو ہے وہ کسی چیز کا جو ہے وہ حوالہ اپنی تحریر میں نہیں دیتے۔ اچھا جی، وہ کہہ رہے ہیں کہ تمام تر کوششوں کے باوجود عوامی لیگ کا راستہ نہ روکا جا سکا، کیونکہ شیخ مجیب الرحمان قید کاٹنے کے باعث مشرقی پاکستان میں بہت مقبول ہو گئے تھے۔ ان پر پاکستان سے غداری کے الزام میں اگرتلا سازش کیس، اگرتلا شاید یہی لفظ ہے، سازش کیس قائم کیا گیا، لیکن عدالت میں ان پر کوئی الزام ثابت نہ ہو سکا، جس کے باعث انہیں رہا کرنا پڑا اور وہ بنگالیوں کے محبوب لیڈر بن گئے۔ پاکستان کے پہلے عام انتخابات کی کہانی آخری انتخابات سے بڑی مماثلت رکھتی ہے۔
جو 2024 میں منعقد ہوئے. کہہ رہے ہیں کہ جو 1970 میں الیکشن ہوئے وہ 2024 سے کافی جو ہے وہ ان کی ریزیمبلنس ہے، مماثلت رکھتے ہیں. میر صاحب لکھتے ہیں کہ شیخ مجیب الرحمان کو اگرتلا سازش کیس نے مظلوم بنایا اور تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان کو سائفر کیس نے مظلوم بنایا. رہی صحیح کسر عدت کیس میں ایک سول جج کے فیصلے نے پوری کر دی اور عمران خان کے ناقدین بھی ان کی حمایت کرنے لگے. سن 1970 کے انتخابات میں اکثریت حاصل کرنے والی جماعت کو حکومت نہیں ملی تھی اور 2024 میں بھی اکثریت حاصل کرنے والی جماعت کو حکومت نہیں مل رہی. انتخابی نتائج کے مطابق تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدواروں نے اکثریت حاصل کی، لیکن دوسرے نمبر پر آنے والی جماعت مسلم لیگ نون حکومت بنانے کی تیاری میں ہے. تحریک انصاف نے مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی اور MQM کے ساتھ مل کر حکومت بنانے سے انکار کر دیا ہے. تحریک انصاف کا دعویٰ ہے کہ انتخابات میں ان کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے اور وہ اپنی چھینی ہوئی نشستیں واپس لینے کی کوشش کریں گے. قومی اسمبلی میں کسی کے پاس سادہ اکثریت نہیں ہے اور اس صورتحال نے مسلم لیگ نون کو مجبور کر دیا کہ نواز شریف کی بجائے شہباز شریف کو وزارت عظمیٰ کا امیدوار بنایا جائے. میر صاحب آگے جا کے لکھتے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کو ریاستی اداروں کی بھرپور مدد اور سرپرستی حاصل تھی، لیکن اس کے باوجود مسلم لیگ نون قومی اسمبلی میں سادہ اکثریت کیوں حاصل نہ کر سکی. اور اس کے بعد جناب وہ لکھتے ہیں کہ انتخابات سے 2 دن قبل مسلم لیگ نون تمام قومی اخبارات کے فرنٹ پیج پر وزیر اعظم نواز شریف کے اشتہار کو ہیڈ لائن بنا کر شائع کیا، لیکن نواز شریف وزیر اعظم بنتے کیوں نظر نہیں آتے. کچھ سیاسی تجزیہگار 7 فروری کی رات تک مسلم لیگ نون کو 111 نشستیں دلوائے بیٹھے تھے اور اپنے انتہائی موقر اور مؤثر ذرائع کے حوالے سے بڑی رونق سے دعویٰ کر رہے تھے کہ اگلا وزیر اعظم نواز شریف ہوگا. یہ سب تجزیے کیوں غلط ثابت ہوئے؟ کیا سیاست اور صحافت کے ہم ستارے زمینی حقائق کی بجائے اپنے موقر اور مؤثر ذرائع کی خواہشات کو سامنے رکھ کر بیانات دے رہے تھے؟ میر صاحب آگے جا کے لکھتے ہیں کہ کوئی مانے یا نہ مانے 8 فروری 2024 کو ہمیں پاکستان کے بڑے شہروں میں عمران خان کے حق میں ایک عوامی لہر نظر آئی. 8 فروری کو میں کراچی میں تھا. دوپہر کو لیاری کے مختلف پولنگ اسٹیشنوں کے باہر مجھے کئی نوجوانوں نے بتایا کہ وہ جانتے ہیں کہ لیاری سے تحریک انصاف کا امیدوار نہیں جیتے گا، لیکن وہ تحریک انصاف کے امیدوار کو ووٹ ڈال کر آئے ہیں. میں نے پوچھا کہ آپ تحریک انصاف کو ووٹ کیوں دے کر آئے ہو؟ ایک نوجوان نے کہا کہ عمران خان بہادری سے جیل کاٹ رہا ہے، لیکن نواز شریف جب بھی جیل جاتا ہے تو ڈیل کر کے پاکستان سے بھاگ جاتا ہے. دلچسپ بات یہ تھی کہ پاکستان بھر میں تحریک انصاف کے امیدوار مختلف انتخابی نشانوں پر انتخابات میں حصہ لے رہے تھے، لیکن اس کے باوجود یہ آزاد امیدوار شیر اور تیر پر سبقت لے گئے. مسلم لیگ نون اپنی غلطیوں اور خامیوں کا جائزہ لینے کی بجائے میڈیا کے ساتھ محاذ آرائی پر اتر آئی ہے اور یہ بھول رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں اس محاذ آرائی کا نئی حکومت کو بہت نقصان ہوگا. مسلم لیگ نون یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ اپریل 2022 سے اگست 2023 تک شہباز شریف کے 1.5 سالہ دور اقتدار میں پاکستانی میڈیا غیر اعلانیہ سینسرشپ کا شکار تھا. ٹی وی چینلوں پر عمران خان کی تصاویر اور بیانات بند کر دیے گئے، جس کا عمران خان کو بہت فائدہ ہوا. اگست 2023 میں جو نگران حکومت قائم ہوئی، اس کا وزیر اعظم ایک ایسا شخص بنایا گیا جو زندگی میں ہر انتخاب ہار گیا تھا، لیکن صحافیوں کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے خود کو فاتح سمجھتا تھا. یہ انوار الحق کاکڑ صاحب میں متعلق جو ہے میر صاحب لکھ رہے ہیں. میر صاحب آگے جا کے لکھتے ہیں کہ جب نواز شریف وطن واپس آئے تو ایئرپورٹ پر پولیس افسران انہیں سلوٹ مار رہے تھے. عام تاثر یہ تھا کہ نواز شریف نے ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ چھوڑ کر خلائی مخلوق کی غلامی اختیار کر لی ہے. مسلم لیگ نون کو سب سے زیادہ نقصان استحکام پاکستان پارٹی اور مسلم لیگ کاف کے ساتھ اتحاد سے ہوا. ایک طرف تحریک انصاف والوں کو جھوٹے مقدمات میں ملوث کیا جا رہا تھا، دوسری طرف مسلم لیگ نون کے گلے میں لوٹوں کا ہاتھ ڈال دیا گیا. طاقتور لوگوں نے ایک تیر سے کئی شکار کر لیے. اب یہ بڑا اہم جملہ ہے جو میر صاحب نے جو ہے لکھا ہے کہ طاقتور لوگوں نے ایک تیر سے کئی شکار کر لی. یعنی جہانگیر ترین، علیم خان وغیرہ یہ بالکل پٹے ہوئے پولیٹیشین تھے اور ان پہ جو ہے وہ بڑے سنگین الزام تھے کرپشن کے حوالے سے. آپ کو پتہ ہے شوگر سکینڈل ہوا، اور علیم خان صاحب کے حوالے سے میں ایک الگ سے سٹوری کروں گا. ان کے حوالے سے میرے پاس کافی اہم معلومات ہیں، وہ بھی انشاءاللہ جلدی آپ سے شیئر کریں گے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پٹے ہوئے لوگ تھے، لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کیا ہوا تھا، ان پہ سنگین طرح کے کرپشن کے الزام تھے، لیکن جب ان کا الائنس کرایا نون لیگ کے ساتھ تو یہ ایک 3 سے 2 شکار ہو گئے. اس سے اور زیادہ نقصان جو ہے وہ نون لیگ کو ہوا. اور آگے جا کے میر صاحب لکھتے ہیں کہ عمران خان کو جیل میں بند کر دیا اور نواز شریف کو لوٹوں کے جرمن میں غائب کر دیا. مسلم لیگ نون نے اپنی انتخابی مہم بہت تاخیر سے شروع کی اور نواز شریف نے اپنی بدن بولی سے یہ تاثر دیا کہ انہیں وزیر اعظم بننے کے لیے زیادہ محنت کی ضرورت نہیں، کیونکہ ان کی بات تو پہلے ہی ہو چکی ہے. جب میں کہہ رہا تھا ساڑھی گل ہو گئی ہے، یہ اس کے متعلق جو ہے وہ اشارہ کر رہے ہیں میر صاحب. بہتر ہوتا کہ 9 فروری کو نواز شریف وکٹری اسپیچ کرنے کے بجائے اس جماعت کو حکومت بنانے کی دعوت دیتے جس کے پاس اکثریت ہے، لیکن انہوں نے اپنی اکثریت کا دعویٰ کر دیا. اس وکٹری اسپیچ کا مسلم لیگ نون کو مزید نقصان ہوا اور ایک بنگلہ دیشی صحافی نے یہ لکھا کہ اب پاکستانی کو سمجھنا چاہیے کہ 1971 میں بنگالیوں کے ساتھ کیا ہوا تھا.
میر صاحب آگے جا کے لکھتے ہیں کہ میری ناقص رائے میں 1971 میں اکثریتی جماعت کو اقتدار منتقل نہ کرنا بہت بڑی غلطی نہیں بلکہ ظلم تھا، لیکن عوامی لیگ اور تحریک انصاف میں بہت فرق ہے۔ عوامی لیگ صرف پاکستان کے ایک صوبے میں مقبول تھی جو مشرقی پاکستان کہلاتا تھا، جبکہ تحریک انصاف موجودہ پاکستان کے تمام صوبے میں مقبول ہے۔ ہم 2024 کے انتخابات میں 1970 کے انتخابات کا ٹرینڈ تو تلاش کر سکتے ہیں، لیکن عمران خان کو آج کا شیخ مجیب الرحمان قرار نہیں دے سکتے۔ میر صاحب آگے جا کے لکھتے ہیں کہ شیخ مجیب الرحمان کسی بھی آرمی چیف کے کندھوں پر بیٹھ کر وزیر اعظم نہیں بنا تھا، جبکہ عمران خان 2018 میں ایک آرمی چیف کے کندھوں پر بیٹھ کر وزیر اعظم بن گئے تھے۔ شیخ مجیب الرحمان نے مارچ 1971 میں نیشنل عوامی پارٹی کے رہنماؤں خان عبدالولی خان اور غوث بخش بزنجو کے علاوہ مسلم لیگی رہنما ممتاز دلتانہ کے ساتھ ڈائیلاگ کیا تھا۔ شیخ مجیب نے ذوالفقار بھٹو کے ساتھ بھی ڈائیلاگ کیا، لیکن عمران خان فی الحال کسی بڑی جماعت کے ساتھ ڈائیلاگ پر راضی نہیں۔ اگر وہ انتخابات سے پہلے چند چھوٹی جماعتوں کے ساتھ اتحاد بنا لیتے تو انتخابی نشان کا مسئلہ حل کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے سولو فلائٹ کو ترجیح دی۔ تمام تر مشکلات کے باوجود اس سولو فلائٹ کے ذریعے انہوں نے اپنے پرانے حریف نواز شریف کو دیوار سے لگا دیا ہے۔ پیپلز پارٹی نے حکومت میں شامل ہونے سے معذرت کر لی ہے، لیکن حکومت کی حمایت کرے گی تاکہ سیاسی عدم استحکام پیدا نہ ہو۔ پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون کے ساتھ پاور شیئرنگ کے ذریعے مزید بدنامی سے جو ہے وہ بچنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پیپلز پارٹی قومی اسمبلی میں اپوزیشن کا کردار ادا کرے گی۔ اب نواز شریف کی بجائے شہباز شریف وزیر اعظم بنتے ہیں تو انہیں قومی اسمبلی میں ایک بڑی اپوزیشن کا سامنا ہوگا۔ اس اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا۔ بصورت دیگر انتقام کا راستہ پاکستان کو کسی بڑے سہانے سے دوچار کر سکتا ہے، جس کی ذمہ داری عمران خان پر نہیں بلکہ شہباز شریف پر عائد ہوگی۔ تو یہ حامد میر صاحب کا کالم تھا اردو نیوز کے لیے جو انہوں نے لکھا، اور یقینی طور پر اب دیکھیں کہ جن جماعتوں کے لیے ظاہر اتنی سہولت کاری کی گئی، اتنا ظلم اور جبر کیا گیا پی ٹی آئی اور اس کے خامیوں پہ، ووٹر سپورٹروں پہ، وہ تو سارے پٹ گئے ہیں۔ میاں صاحب نے سیاست سے ریٹائرمنٹ لے لی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جہانگیر ترین جو ہیں وہ بھی سیاست چھوڑ گئے ہیں، سیاست کو خیر بات کہہ گئے ہیں۔ پرویز خٹک صاحب وہ بھی سیاست کو خیر بات کہہ گئے ہیں۔ تو جن کے لیے ساری انجینئرنگ کی جا رہی تھی، پولیٹیکل انجینئرنگ، دھونس اور دھاندلی اور مار کٹائی، وہ تو خود سارے سائڈ پہ اور جن پہ ظلم ہو رہا تھا وہ جو ہے وہ جیت گئے ہیں۔ اور خان صاحب یقینی طور پہ جیل میں بند ہو کے بھی جو ہے وہ انہوں نے دکھایا ہے کہ ان کی اسٹریٹ پاور ہے، ان کے ساتھ لوگ ہیں اور لوگوں نے ان کی جو ہے وہ قابل لبیک کہا ہے۔ لیکن ایک بات ظاہر یہاں پہ اہم ہے کہ پی ٹی آئی نے اتنی سیٹیں تو جیت لیں، کے پی کے میں ظاہر علی امین گنڈا پور کو نامینیٹ بھی کر دیا ایز چیف منسٹر، لیکن علی امین گنڈا پور کی صاحب کی جو قابلیت کے حوالے سے بہت سے سوالات ہیں، ان کی شخصیت کے حوالے سے بہت سے تنازع ہیں، اور وہ کس طریقے سے ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر ثابت ہوتے ہیں نہیں ہوتے، یہ چیزیں آگے جا کے ظاہر ثابت ہوں گی یا واضح ہوتی جائیں گی، کیونکہ بڑا ٹرمائل ہے کے پی کے میں خاص کر کے، کیونکہ اس کا بارڈر لگتا ہے، بہت لمبا بارڈر لگتا ہے جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ، اور آئے روز وہاں سے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ کاروائیاں ہو رہی ہوتی ہیں دہشت گردوں کی، وہ پاکستان کی ٹیریٹری میں آتے ہیں، سیکورٹی فورسز کو جو ہے وہ نشانہ بناتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا چیلنج ہوگا سیکورٹی کا خاص کر کے، کہ کس طریقے سے گنڈا پور صاحب ان چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ پھر اکنامک معاملات ظاہر ہے وہ بھی ہیں، ایڈمنسٹریٹر معاملات بھی ہیں دیگر، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر پی ٹی آئی ظاہر ابھی دیکھتے ہیں کہ وہ نیشنل اسمبلی میں آ کے کس طرح کا جو ہے وہ رول پلے کرتے ہیں، اور پنجاب اسمبلی میں بھی کس طرح کا وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ تو ان آنے والے دنوں میں ظاہر ہے ان حوالے سے مزید آپ کو جو ہے وہ اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ دیکھنے کے لیے بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ Password मैंने नहीं देना, over by dead body।